أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیزان گرامی قدر، سامعین مکرم، اس مرکز توحید و سنت میں آج پہلی بار حاضری اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں. کہ جہاں دعوت توحید و سنت کے لیے ہمارے اکابرین نے یہاں قدم رنجہ فرمایا، وہیں پہ آج ہم جیسے طالب علموں کو بھی اسی غرض کے لیے حاضری کا موقع مل رہا ہے. دعا ہے کہ رب تعالی اس مرکز کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور اس کی جملہ مساعی اللہ اپنے دربار میں قبول بھی فرمائے اور اس کا فیض
اس پورے علاقے میں پھیلائے۔ کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے علماء اکابرین تشریف لا چکے آپ سے پہلے۔ بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اب حضرت بتا رہے تھے کہ یہاں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جیسے لوگ اس سٹیج پہ تشریف لاتے رہے۔ ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، ادھر قائد آباد کے ساتھ ایک علاقہ ہے ورچھا شریف، انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاں آپ بیٹھ کے بیان کریں گے یہاں رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ بھی کئی بار اسی منبر سے لوگوں کو قرآن سنا چکے۔ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا۔ ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا تو بتلایا گیا کہ جہاں آپ بیان کریں گے بیٹھ کے، اسی جلسے میں اور اسی ڈیٹ اور اسی نشست میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری جیسے لوگوں نے بھی خطاب فرمایا۔ تو یہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، اکابرین ہیں، اللہ ان کی مرقد پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس کائنات کی سب سے بڑی اور قیمتی متاع، جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، سب سے بڑی متاع اور خزانہ اس کائنات کا، اس کا نام ہے ایمان۔ بولیے کیا ہے؟ ایمان۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنے کے اس دور میں ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دائیں بائیں فتنے، صبح و شام فتنے، ایمان خطرے میں ہے اس دور میں۔ اور یہ ہے سب سے ضروری چیز، اسی پہ نجات ہے، اسی پہ نجات ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں، میں بلکہ کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ بڑے بڑے شب زندہ دار، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے عابد و زاہد، بڑے بڑے حاجی، صوفی، صافی، نمازی، غازی، بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار
ان کا سب کیا ہوا رائے گاں چلا جائے گا، کوئی چیز بھی انہیں فائدہ نہ دے گی اگر ان کا ایمان پختہ نہ ہوا۔ لیکن اگر ایمان پختہ ہے تو بندہ اللہ کی ڈھیروں رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے ایمان کی کروں کہ اس نشست کے نتیجے میں اللہ کرے ہمیں اس کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہیں اللہ کرے ان کی اصلاح کا بھی کوئی رستہ نکل آئے۔ اب غور سے سنیں گے میری باتیں۔ سب سے پہلے ایمان کا معنی، ایمان کہتے کس کو ہے؟ سمپل سادہ ماننا۔ کیا لفظ میں نے بولا جی؟ مان جانا، یقین کر جانا کسی چیز پہ۔ یہ ایمان ہے۔ عمل جو ہوتا ہے نا اس میں کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ایمان میں کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ماننا، یقین کے درجے تک۔ مان جانا، لیکن یہ ماننا بھی کئی درجوں میں ہوتا ہے۔ بس وہی درجے آپ کو سناتا ہوں، چلو بات لمبی نہیں کرتا، کہ تاکہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اس وقت۔ ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے، ایمان کا درمیانی درجہ کیا ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، اور ہمیں کس درجے پہ ہونا چاہیے؟ آپ بتلائیے ہمیں کس درجے پہ ہونا چاہیے، ادنا یا اعلیٰ؟ تین درجے ہیں ایمان کے، تین درجے۔ پہلا درجہ اس کا تعلق ہے ہماری زبان سے۔ کس سے جی؟ علماء حضرات اپنی اصطلاح میں اسے بولتے ہیں اقرار باللسان یا قول باللسان، زبان سے کہنا۔ جیسا کہ ہم صبح شام پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ لیکن یہ درجہ جو ہے یہ تو منافقین میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورہ بقرہ شروع میں دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے آخرت کے دن پر، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایمان نہیں ہے لانے والے، یہ نہیں لائے ایمان، یہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکے باز ہیں، یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا جو زبان سے ایمان ہے نا یہ تو پھر منافق بھی قبول کرتے تھے۔ تو اگر ہم رہیں اس سٹیج تک صرف کہ ہمارا ایمان صرف یہاں ہے بس، تو یہ سٹیج تو قابل قبول نہیں کہ اس میں فرق کیسے ہوگا ایک سچے مومن میں اور ایک منافق میں۔ یہ بھی منہ سے پڑھے اور وہ بھی منہ سے تو کہتا ہے۔ اس فرق کے لیے ہمیں ذرا اگلے درجے پہ جانا ہے۔
تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اور وہ ہے دل کا ایمان۔ ایمان کا دوسرا درجہ دل سے، جسے عربی میں کہا جا سکتا ہے تصدیق بالجنان۔ پہلا قول باللسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، قول کہنے کو کہتے ہیں، بول کو، بات کو، اور دوسرا تصدیق، مان جانا، یقین کر لینا، بلیو کر لینا۔ کس سے؟ بالجنان، دل سے۔ تو اصل ایمان یہی ہے جو کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں سے بندہ منہ سے پڑھے نا تو یہ صرف منہ تک نہ رہے، یہ چلتا چلتا کہاں آ جائے۔ اللہ بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے اس کا یہی معنی ہے۔ سنیے، میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر رکھا ہے آمنو باللہ، ہمت کرو، کوشش کرو، ہمت کرو، کوشش کرو کہ اس زبان سے پڑھے ہوئے ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اگر ایمان زبان کی حد تک محدود رہے، ایسا ایمان میں اللہ کو کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، دل سے لاؤ، تصدیق ہو تو دل سے ہو، اس لیے کہ دل اصل مرکز ہے ایمان کا، ایمان کے رہنے کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے دل۔ اور انسانی زندگی پہ یہ اثر انداز بھی تب ہو سکتا ہے جب یہ دل کی گہرائیوں میں اترے۔ اگر یہ دل کی گہرائیوں میں نہ اترے تو پھر انسانی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں نظر آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن انسانی بھی درست ہے، اگر وہی بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا الا وہی القلب، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ دل والا ٹکڑا۔
وہ درست ہو تو سارا بدن جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ اللہ، ورنہ تو اس آیت کا معنی عجیب لگتا ہے اگر یہ تشریح نہ کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ وہ اگر ایمان نہیں لائے تو ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیوں پکارا ہے؟ اور اگر وہ لا چکے ہیں تو ان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ، اور جنہوں نے لایا ہوا ہے ان کو پھر کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ۔ تو یہ عجیب معنی وہ معنی یوں ہی درست ہو سکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ زبان کے مسلمانوں، اور زبان سے دعوی ایمان کرنے والوں، جتنے تک تم دل سے ایمان کی تصدیق نہیں کرو گے اتنے تک تم میں اللہ کے سامنے مومن نہیں کہلوا سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا یہاں ایمان یہاں سے نکل کر کہاں آ جائے؟ اب دیکھو دائیں بائیں، چلے اپنے کو دیکھو، خود اپنے آپ کو دیکھو، کیا ہم دل کے مومن ہیں؟ کیا ہم دل کے مومن ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلے میں ایک حدیث یہاں پہ ساتھ شامل کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات نکھرے گی۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان، کہیے رضی اللہ تعالیٰ، زور سے کہو۔ صبح سویرے حضور علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کس حال میں تو نے صبح کی ہے، کیا حالت ہے تیری؟ یہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے کہ تیرے ایمان کی کیا حالت؟ وہ سمجھ گیا اور کہتا ہے اصبحت مومنا حقا، یا رسول اللہ میں نے صبح کی ہے اس حال میں کہ میں مومن ہوں پکا، میں پکا مومن ہوں۔ اب یہ تو بات ہوتی نا صرف زبان تک تو حضور چپ کر جاتے، لیکن آپ نے اگلا سوال کیا، وہ کیوں کیا آپ سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرا حارثہ، ان لکل شیء حقیقت وما حقیقت ایمان کا، ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ میرے پوچھنے کا تعلق تیرے ظاہر سے نہیں ہے، میں تو تیرے دل والے ایمان کی کیفیت پوچھنا چاہتا ہوں کہ اندر کیا حالات ہیں وہ مجھے بتا۔ اچھا یا رسول اللہ، اندر کی بات پوچھتے ہیں تو پھر سنیے، اندر کے حالات پوچھتے ہو تو پھر سنیے۔ وہ یہ ہے کہ قد عزفت نفسی عن الدنیا، دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے۔ آیا نا مزہ ایمان کا، اگر یہ دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائے تو یہ کیفیات میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نشانی ہے دل میں آنے کی۔ آپ کہیں گے یار ہم سب مسلمان، کوئی نشانی بھی تو بتاتے جاؤ نا کہ ہمارا ایمان یہاں ہے یا یہاں ہے۔ تو نشانی دل میں ایمان کے آنے کی یہ ہے کہ بندے کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔
جس کی کیفیتیں بدلا دی ہے ایمان نے، وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان یہاں آ چکا ہے، لیکن جس کی کیفیات میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کیفیات بھی وہی پرانی رکھتا ہے، پھر وہ سمجھ لے میرا ایمان صرف زبان کی حد تک تو ہے، میرے دل میں نہیں آیا۔ دل میں آنے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی کیفیات بدل لیا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ مطلب تھوڑی بہت سمجھ آ رہی، میں کو انداز بدلوں آپ کا ہے، یہ صحیح سمجھ آ رہی؟ جن کو صحیح سمجھ آ رہی ہے وہ ہاتھوں کو بھی اٹھائیں اور کہیں سبحان اللہ۔ صحیح نہیں آ رہی آپ کو سمجھ؟ چلیں، ہاں، دل میرا دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ پھر ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، مسیتاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ سمجھیے مطلب، سمجھیے مطلب یہ ہے ضرورت کے تحت اللہ نے سبب بنایا، اختیار تو کرنا ہے، کام کاج تو کرنا ہے، دکانداری تو کرنی ہے، ذمہ داری تو کرنی ہے، سب کرنا ہے، لیکن اسے اپنے دل میں نہیں لانا اس کی محبت کو۔ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے خاص کر رکھا ہے، وہ یہاں جیب تک رہے، صرف دنیا داری کہاں تک رہے؟ ہاں، وہ پھر اس کو دنیا داری نہیں بولتے، وہ تو حضور نے فرمایا کرو، کماؤ، نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ اگر یہاں نہ آنے دو مال کی محبت، دنیا کی محبت، تو بے شک جتنی مرضی جیب بھرو، کوئی ممانعت نہیں۔ اور یہ جو زمانہ ہے اس میں تو تگڑا ہونا چاہیے، اس میں تو تگڑا بندے کو، یہاں تو عزت ہی صرف اسی کی ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور جس کے پاس یہ ہے وعدے نہیں، جنہ دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی۔ ہاں، یہ بات سمجھانے کے لیے علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے بال جبریل میں، کہتے ہیں کہ کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، ایک شاعر ہے عربی کا، معری اس کا نام ہے، بڑا مشہور و معروف۔ کیا مشہور تھا اس کے بارے میں کہ یہ گوشت نہیں کھاتا؟ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ وہ خانے تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ جرم کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ تیتر بھیج دیا کسی دوست نے بھون کے، بھی چلو اسی بہانے گوشت تو کھائے گا، لیکن وہ جو سب سامنے لگا نا تو وہ اور سوچوں میں پڑ گیا۔ وہ تو تھا شاعر، اس نے اسی تیتر کو مخاطب کر لیا اور کہنے لگا اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا یہ جرم کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ کیا جرم ہے تیرا کہ تجھے مرچ مسالے لگا کے میرے سامنے رکھا گیا؟ کیوں تیری آزادی کو سلب کر کے تجھے ذبح کیا گیا، پکڑا گیا، کھال تیری ادھیڑی گئی؟ آخر وجہ کیا ہے کہ تو ذبح ہو کے بوٹی بوٹی ہو کے میرے سامنے آیا پڑا ہے؟
پھر خود ہی وہ اس کا جواب دیتا ہے، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری سوچ چونکہ بلند نہیں تھی، تیری پرواز چونکہ بلند نہیں تھی، اگر تو شاہین ہوتا تو کسی شکاری کا تیر تیری طرف آ ہی نہ سکتا، تو اس لیے پکڑا گیا کہ تو کمزور تھا، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے بارے میں تو دنیا میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو کمزور ہو اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، تو کمزور بن کے رہنا کوئی کمال؟ کماؤ بے شک، اولادوں کو بھی مضبوط کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن دنیا کو ادھر نہیں آنے دینا۔ دنیا کی جگہ جیب ہے، دل نہیں ہے۔ تو یہ صحابی کہتا ہے میرا دل دنیا سے اونچاٹ ہو چکا ہے۔ ایمان کی کیفیت میں بتا رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، کماؤ بے شک، لیکن وہ دنیا تمہارے دین کا نقصان نہ کرے، وہ تمہارے دین کا نقصان، وہ جتنی زیادہ ہوتی جائے دنیا، تمہارے دین میں بھی اتنی ترقی ہوتی جائے۔ خیر، اور بھی اس صحابی نے بڑی نشانیاں بتائیں، کہتا ہے کأنی انظر الی الجنت الی اہل الجنت یتزاورون فیہا، میں کھڑا تو یا رسول اللہ زمین پہ ہوتا ہوں، لیکن یوں اوپر نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ جنتی ہیں مزے کر رہے۔ ایمان کی حالت دیکھیے، یقین کس درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ اور کأنی انظر الی اہل النار یتضاغون فیہا، اور جب جہنمیوں کا خیال آتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے میرے سامنے چیخ و پکار ہو رہی، اور یہی ایمان مجھے نہ دن کو کھانے پینے دیتا ہے، نہ راتوں کو مجھے سونے دیتا ہے۔ دن کو روزے رکھتا ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں۔ خیر، سمجھ آ گیا ایمان آئے تو کیفیت بدلتی ہے، بولو ایمان آئے تو کیفیت، لیکن اپنی حالت بھی تے اسی ویکھیے کہ ساڈے کول کی معاملہ، یہاں کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ماتھا بھی اللہ کے سوا کسی اور دربار پہ جھکاتا ہے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہوا دے نہیں، اتوں اتوں لا الہ تے وچوں وچوں اور صدا، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نظر نیاز غیر اللہ کے نام پہ دیتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غائبانہ شور و پکار بھی غیر اللہ کی کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور لوگوں یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ مساجد جسے ہم پتھروں اینٹوں سے تعمیر کرتے ہیں، یہ بھی مساجد ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ان میں۔ اور دوسرا معنی مساجد کا سجدہ کرنے والے اعضاء، سجدہ کرنے والے اعضاء، اسے اس میں اعلیٰ بھی بناؤ نا، مساجد آلے والا معنی بھی سے لے سکتے کہ یہ جو اعضاء ہیں سجدہ کرنے والے،
کتنے ہیں؟ کتنی ہڈیاں ہیں؟ 7۔ بولو کتنی ہیں؟ 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، کتنی ہو گئے؟ 6۔ اور یہ 7 ہڈیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا۔ تو اب یوں مانا کریں گے ان المساجد للہ، او کائنات والو، رب تمہارا تم سے مخاطب ہے اور تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جو سجدے کی 7 ہڈیاں میں نے بنائی ہیں للہ، یہ میں نے اپنے دربار پہ سجدہ کرنے کے لیے بنائی ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان ہڈیوں سے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ ان ہڈیوں کو بنانے والا اگر اکیلا اللہ ہے تو بتلائیے نا کہ ان ہڈیوں سے پھر سجدے کا حقدار بھی اکیلا اللہ۔ آئیے بات سمجھ، جن کو آئیے ذرا زور سے کہیں یہ میرا حق نہ مارے نا، میں نے آپ کا حق نہیں مارا نا، میں آپ کو پوری بات کھل کے بتا رہا ہوں۔ تسی مولوی صاحب دا حق کیوں مارے ہو یار؟ یہ مولوی صاحب کا حق ہے، زور سے کہیں، کہنا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ خیر اللہ، پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا، او غیر اللہ کے دربار پہ جھکنے والے، اور قبروں شجروں حجروں پہ اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے، تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ اللہ کے اپنے سجدے کے لیے بنائی ہوئی ہڈیوں کو تو مٹی کے ڈھیر کے آگے جھکا رہا ہے؟ کس نے تجھے حق دیا؟ اگر ان ہڈیوں کو بنانے والا ایک ہے تو سجدے کا حقدار بھی صرف ایک ہے۔ یہ ایمان ہے۔ یہ تو نہیں بھی ان صبح شام تسبیحاں تے لا الہ ہیں، اتے چنیاں سٹیاں ہوئیاں تے سر جھکائے ہویا تے لائٹیں بند کر کے تو ہو کے رگڑے لگائے، لیکن اگر ایمان یہاں سے یہاں نہیں آیا تو کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہے جب ایمان زبان سے ہوتا ہوا دل کی گہرائیوں میں ہوتا، تجھے دے دل چترتا او سجدہ صرف کتھے کردہ؟ بولو۔ ایک اور معنی بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ مساجد بمعنی اس میں ظرف، یہ کیا بنائیں اس کو؟ اس میں ظرف، یعنی جن جگہوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے زمین کے ان ٹکڑوں کو بھی مساجد کہتے ہیں۔ اب 3 معنی ہو گئے، ایک مساجد یہ، نمبر 2 سجدے والی ہڈیاں، اور نمبر 3 سجدے والی جگہ۔ اب یوں معنی کیا جا سکتا ہے ان المساجد للہ، اللہ کہتے ہیں آ انسان، اس زمین جس پہ تو غیر اللہ کے آگے جھکتا رہتا ہے، اس کو زمین کے ان ٹکڑوں کو میں نے اپنے سجدے کے لیے بنا رکھا ہے۔ تو اگر غیر اللہ دا سجدہ کرنا پھر انج کر، ذرا بسم اللہ پڑھتے اتھوں نکل یہاں سے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور جن و انس کی جماعت، اگر تم اس زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔
نکل کے دکھاؤ، پھر نکل کے دکھاؤ۔ نکل سکتا ہے کوئی؟ تقریر میری سمجھنے والی ہے، یہ سین کے سننے والی تقریر نہیں ہے۔ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو ٹائم گزارنا ہے تو پھر مجھے بتائیں، میں کوئی باہو کے 2-4 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ شعر و شاعری کر دیتا ہوں، یا کوئی اور لطیفے شطیفے آپ کو سنا۔ اگر بات سمجھنی ہے تو توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ، کوئی نکل سکتا ہے زمین کے کناروں سے باہر؟ جب رہنا اسی زمین پہ ہے تے اللہ دا مطالبہ پھر بندے دا پتر بن کے رہے۔ اگر رہنا میری زمین تے پھر سجدہ بھی کرنا ہے تے اس زمین تے کس دے نام دا؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اگر اے عذاب میں بنائے تے انہا عذاب دے نال سجدہ بھی میرا کر، اگر اے زمین دے ٹکڑے میں بنائے تے پھر اس زمین تے بھی سجدہ میرا کر۔ اس چیز دا نام ہے ایمان بالجنان۔ اے تے نہیں بھی اتو تو آکھیں لا الہ لا الہ تے محرمہ میں تو ٹرے ہوئے سجے کھبے یا اگے پیچھے ہر مہینے دی 11ویں نو ہے تو آکھیں جو اے جڑا دو دے وچوں حصہ غوث پاک دا، یہ نظر و نیاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، ناراض ہو گئے؟ کیا ہے یہ؟ تے نظر و نیاز عبادت ہے۔ بولو وہ کیا ہے؟ اگر نظر تے نیاز عبادت ہے تے پھر عبادت دا حقدار صرف کون ہے؟ آپ پہ ہی تے پڑھ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا۔ رہے توحید میں ہوں گر سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں سے طوفانوں میں نمٹتا جا۔ اگر مسئلہ توحید حق کے، اگر مسئلہ توحید سچے تے پھر وعدہ کر اج دے اس نشست تے مسجد دے اندر بے کے اللہ میں ایمان دا معنی بھی سمجھ رہا تے نال نال میرا تیرے نال وعدہ ہو گیا، اس ایمان تے میں نو اپنی جان بھی جے دینی پئی تے میں دے دیا گا، لیکن اس ایمان دے وچ میں تیرے نال غداری نہیں کروں۔ کر دیو اے عہد اللہ نال، جو کرتے ہو دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اے نہیں جو اگے پیچھے مسیح ہی تھے آؤ تے آکھے مومن مومن مومن، ایمان ایمان، تے باہر نکل تو خیر ہے یار، کتنا میٹھا دودھ ہے، زبردست ٹھنڈا، گرمی بڑی ہے، ایک باری تے پین دے نہ کھے، پیچھے ویکھاں گے چاول ان بڑے مزیدار، ایک باری تے کھان دے نا، بعد میں پھر دیکھیں۔ ایمان پکا کر اور یہ عقیدہ بنا جڑا تینوں اللہ دے قرآن نے دسیا، حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به۔ اے ترقی من الادنا الى الاعلی، چار چیزاں اتھے اللہ نے حرام بیان کیتیاں۔ پہلی چیز ہے مردار، او جانور جس تے چھری پھیرن دے موقع ہی نہیں ملیا تے پہلے مر گیا۔
ایک ہی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن اللہ فرماندے نے تھوڑا حرام ہے، ہجے ایک اس تو وڈی چیز حرام ہے میں تانوں دسن لگا۔ ودم، او جڑا خون نکلدا ہے ذبح دے ویلے تیزی دے نال، او خون بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ فرماندے ہیں دو میں حرام، لیکن ایک چیز انہاں دوواں تو بھی زیادہ حرام ہے۔ اکھے او کیڑی؟ اللہ فرماندے ہیں لحم الخنزیر، او خنزیر دا گوشت ہے، اے دوویں رل بھی جان لیکن او انہاں تو بھی زیادہ حرام ہے۔ اللہ فرماندے نے اے تین چیزاں ہو گئیاں، آؤ میرے تے ایمان پکا رکھنا لیو، آؤ میں تانوں انہاں تریواں چیزاں تو ایک وڈا حرام دساں۔ او حرام کیڑا ہے؟ ما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا ہر او چیز بھی حرام ہے جس دے اتے غیر اللہ دا نام لیا جائے تقرب واسطے، نفع تے نقصان دے عقیدیاں دے نال، جیڑی شے دے اتے بھی غیر اللہ دا نام لیا جائے گا او انہاں تنہ چیزاں تو ودھ کے حرام ہو جائے گی۔ اتنا تے مردار بھی حرام نہیں، اتنا تے خون بھی حرام نہیں، اور اتنا تے خنزیر بھی حرام نہیں جتنی غیر اللہ دی نظر تے نیاز حرام ہے۔ ایک گل میری نہیں، اے اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہے۔ سورت مائدہ تے آیت نمبر 3، دلیل بھی سنتے جاؤ نا، سورت مائدہ آیت نمبر، خود اٹھاؤ قرآن آپ کے موبائل میں ہوگا، ترجمہ نکالو ابھی۔ یہ کوئی لڑنے جھگڑنے والی بات؟ اونج بھی نظر دا مانا ہے نا بجڑی شاہ بندہ اللہ کو منگے اللہ بیٹا تے دے دے، ایک مطالبہ ہے اللہ کو، یہ نظر ہے تے جے تو دے دے ویں تے پھر میرا وعدہ ہو گیا میں بکرا ذبح کراں گا، میں دیگ چڑھاواں گا۔ اے جڑی شے پھر اسی مندیاں جواب وچ اینو آکھدے نے نیاز۔ اے کی ہے جڑی اتھوں لینی ہے اللہ کولوں، او کی ہے نظر، او جنوں منت بھی آکھدے ہو، تے جڑی بدلے چ آپ دین دا ارادہ کیتا اے کی ہے؟ تے اے بندہ انہی تا اللہ نو آکھدا تو مینوں دے تے میں تے جلے اللہ دے دیتی، ہن بندہ سجے کھبے نکلے دھوکا ہے کہ نہیں؟ او بولو تے صحیح، ایمان نو دل وچ اتارو۔ تو پڑھے لا الہ تے کوئی مشکل مصیبت آوے، کدی کسے نو پکارے کدی کسے نو پکارے، اے ایمان نہیں۔ بولے ایمان، ایمان اس چیز دا نا ہے کہ مشکلاں مصیبتاں حاجتاں پریشانیاں لوڑاں دے وچ پکارے، غائبانا تے کس نو پکارے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کر کے اونجی خالص کر کے پکار کرے جویں اللہ خالص کر کے دودھ دیتا دو پلیتیاں چوں، او چارہ جڑا جانور کھاندا ہے اس چارے دے وچوں اللہ تین چیزاں بناندا ہے، ایک خون ہے، دوجا گوبر ہے تے تیسری چیز دا نام دودھ ہے۔ خون بھی نہ پاک تے گوبر بھی نہ پاک تے اے دے وچوں اللہ کڈیا لبانن۔ اللہ وچ خون دا رنگ آن دیتا ہے، اللہ وچ گوبر دی کوئی سمیل یا بو آن دیتی ہے؟ اللہ فرماندا ہے جدوں میں تینوں خالص دیتا تو مینوں ملاوٹاں کر کے کیوں دینا ہے؟ اگر تینوں کوئی مصیبت آوے کوئی پریشانی آ جائے تے تو بھی انہیں خالص کر کے مینوں پکاریا کر جویں میرے یونس پیغمبر نے خالص کر کے پکاریا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
مچھلی دے پیٹ دے وچ یونس پیغمبر نے پکاریا خالص کر کے تے کس نو پکاریا؟ ایوب پیغمبر نے 18 سال دی بیماری وچ پکاریا تے کنوں پکاریا؟ زکریہ پیغمبر نے اولاد لین واسطے پکاریا تے کس نو پکاریا؟ میرے نبی نے غزوہ بدر دے موقع تے فتح تے نصرت لین واسطے پکاریا تے کس نو؟ اے ایمان ایتھوں اتر کے ایتھے لے آن دا طریقہ بتا رہا تو انہوں. ایتھے لے آن دا طریقہ ہے ایتھے تا آنے ایمان جدا عبادتاں ساریاں خالص ہو جان کس واسطے؟ اے دے میں ہجے دعا درجہ تو نو دسیا ایمان دا تو کوئی آکھے بھئی او اتے اشتہار دے تے لکھے ہے موضوع سیرت النبی تے جناب اوری کی بیان کر دینے پہ تو میں کہوں گا یہی تو ہے سیرت النبی، یہی تو ہے. بولو تو صحیح یار، تھک گئے ہو اک گئے ہو تو پھر بولو یہی تو ہے. پہلا دن میرے نبی دا یا چلو مقامہ گل لو سیرت النبی 3 نقطے احاطہ کر دن سیرت النبی دا. ساری سیرت النبی کتنے نقطے چھے؟ ولادت بولو پہلا، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 وفات تے اتفاق اے تینوں چیزاں ربیع الاول چھے. آپ دی ولادت بھی، آپ دی ہجرت بھی تے آپ دی وفات بھی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ دا دنیا تے آنا پیدا ہونا میلاد شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوکی آکھ دے نکھے اے میلاد نہیں مندے. یہ تو کوئی بے وقوف ہی کہہ سکتا ہے کہ میلاد کا معنی ہے ولادت. اسی بولی اپنی چاہ دیں جمنا، جمنا بچہ پیدا ہونا اس کو کیا بولتے ہیں؟ میلاد، ولادت. ہم ولادت کہتے ہیں، عربی میں اس کو میلاد کہتے ہیں. تے ایک کسی نو انکار کرن دی لوڑ کی ہے بے حضور پیدا نہیں ہوئے یہ کہہ کے کسی نے اپنے لیے رحمتوں کا در بند کرنا ہے؟ اس واسطے کہ میلاد ہویا تے رحمت آئی، میلاد ہویا میرے نبی داتے برکتاں آئیاں. وَأَشْرَقَتْ وَأَتَتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النُّبُوَّةِ مِنْهُ فِي رَمَضَانِ. میلاد ہویا تے جدوں 40 سال گزرے تاتے اللہ نے ساریاں نعمتانوں میرے نبی دے قدمہ وچ جمع فرمایا. ساری کائنات دیاں رحمتاں بھی آ گئیاں، برکتاں بھی آ گئیاں. ساری کائنات دا علم بھی آ گیا تے فضل بھی آ گیا، حکمت بھی آ گئی تے امانت بھی آ گئی، دیانت بھی آ گئی تے صداقت بھی آ گئی، شرافت بھی آ گئی تے امامت بھی آ گئی، اخلاق بھی آ گئے، آداب بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا تے رمضان بھی آ گیا، لیلۃ القدر بھی آ گئی تے ساریاں نعمتاں آ گئیاں. جتنے تائیں میرا محبوب نہیں آیا ساریاں رحمتاں پیچھے رکیاں رہ گئیاں. جدو میرا نبی آندہ گیا ہے ساریاں رحمتاں جمع ہو کے محمد دے وجود جی کٹھیا ہو سب اکٹھا ہو گیا. اللہ اکبر. تائیں تے ختم نبوت ہے. یہ بھی ساڑھا عقیدہ نا، عقیدہ ختم نبوت کہ آپ کے بعد اور اب کوئی نبی رسول آنے والا. وجہ کیا ہے؟ جو کچھ بچے ہویا وہ سارا ہی اللہ نے پلٹ دیتا محمد رسول اللہ تے. شے بچی کوئی نہیں
اللہ نے ہر چیز میرے محمد کریم دے اتے وار چھڑیے دے چھڑیے ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اور میرے پیغمبر تانوں ساری انسانیت واسطے رسول تاں بنائے کیونکہ تواڈے تے کتاب جڑی اتاری او وی للناس، کتاب وی للناس، تے تواڈا جڑا قبلہ تے کعبہ او وی للناس، یعنی ساری انسانیت واسطے۔ تے جیڑی تانوں امت دتی کنتم خیر امہ اخرجت للناس، او امت بھی للناس، کعبہ بھی للناس، قبلہ بھی للناس، امت بھی للناس، تے قرآن بھی للناس، تاں کر کے تواڈی نبوت بھی للناس۔ جدوں ہر چیز تانوں دے چھڑیے نعمت ہی پیچھے کوئی نہیں بچی، ایو وجہ میں اور کوئی نبی تے رسول بھی نہیں بنا۔ پیچھے اللہ جو کچھ دیتا تھا نا نبیوں کو وہ ایک حصہ ہوتا تھا تھوڑا، ابھی پوری نعمت تو باقی ہے، وہ بچا 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 کے اللہ نے کس کے لیے رکھی تھی؟ محمد عربی، اور جب آپ آئے تو وہ سب کچھ اللہ نے دے دی، جو لے ہن علاقہ ہی کوئی نہیں